جو آپ سے گفتگو ہوئی تھی اس متعلق ہوئی تھی کہ موجودہ حکومت کو مزید وقت دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، تو اس کا جواب میں نے آپ کو دیا تھا کہ نہیں دینا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کوئی منزل متعین نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حالات تک ہم پہنچے کیوں ہیں؟ یعنی دیکھیں نا، چینی کی لائنوں کے اندر آپ لگ گئے، آٹے کی لائنوں کے اندر آپ سفید پوش لوگ لگ گئے، کسی سرکاری دفتر کے اندر آپ جاتے ہیں تو آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں ملتا۔ وہ سرکاری معمولی درجے کے اہلکار ہوتے ہیں، آپ کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ، ماؤں بہنوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ سیدھے منہ وہ بات نہیں کرتے، تکبر سے پیش آتے ہیں، حالانکہ آپ کا دیا وہ ٹیکس ہے جس سے وہ تنخواہ لیتے ہیں۔ تو سب کچھ آپ کا ہے، مالک بھی آپ ہیں، اور زندگی آپ کی غلامی والی ہے، یعنی مالک ہو کر محکومی والی زندگی آپ لوگ گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے نچلی زندگی کے اندر آ جائیں تو اشیاء خرد و نوش آپ لوگوں کی پہنچ سے دور ہے، کھانے پینے کی اشیاء آپ لوگوں کی پہنچ سے دور ہے، مہنگائی وہ میں آسمان سے باتیں کر رہی ہے، معمولی درجے کی جو اشیاء ہوتی ہیں وہ آپ خریدنے کے قابل نہیں رہے۔ یعنی دن بدن بعض لوگ ایسے ہیں کہ لاکھوں روپے ان کے پاس موجود ہیں لیکن مارکیٹ کے اندر چیز غائب ہے، اگر ملتی بھی ہے تو پھر 1 نمبر کی بجائے 10 نمبر ملتی ہے۔ ڈسپرین کی ایک گولی ہے، اس کے آپ محتاج ہو چکے ہیں۔ 5 روپے کا ایک پلتا ہوتا ہے گولیوں کا، ٹیبلٹ کا، وہ 500 روپے کے اندر آپ کو ملتا ہے۔ ہر گلی محلے کے اندر جیلی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، کلینک کھلے ہوئے ہیں، کوئی چیز آپ نے، میں کہتا ہوں ایک لفظ بھی آپ نے نہیں پڑھا، ایم اے کی سند آپ کو مل سکتی ہے۔ اور چلو یہ تو دنیا دار ہے، جو دیندار طبقہ مذہبی لوگ ہیں تو انہوں نے بھی اس طرح کیا ہے کہ جس شخص نے، عالم اس کے نام کے ساتھ علامہ لگا دیے، انہوں نے دستور مبتدی جو بنیادی قاعدہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں پڑھا، قافیہ تک وہ نہیں پڑھ سکے، ہدایہ شریف تک وہ نہیں پڑھ سکے، بلکہ مدرسے کے اندر ایک دن گئے ہی نہیں ہیں۔ لیکن ان کو آگے لانے کے لیے وہ جو مدارس کا وہ امتحانی جو سسٹم ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ان کو سندیں جاری کر دیتی ہیں، شہادت العالمیہ کی ان کو سندیں انہوں نے دی ہیں، ایک عالم ان کو ڈکلیئر کیا انہوں نے۔ تو کیا چیز ہے جو آپ پیسہ دے دیں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے آپ کو نہیں مل سکتی؟ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کو سند مل سکتی ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں۔ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ کو ڈاکٹری کی سند مل سکتی ہے۔ آپ کلینک کھولنا چاہتے ہیں، میڈیکل اسٹور بنانا چاہتے ہیں، آپ کو لائسنس جاری ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری خرابیاں معاشرے کے اندر، یعنی ہم دن بدن ذلت کا شکار ہو چکے ہیں، ذلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی بڑی وجہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دین اور سیاست کا جدا ہونا ہے، تمام خرابیوں کی جڑ یہی ہے، تمام فساد کی جڑ یہی ہے۔ تو جب آج دین اور اسلام یعنی سیاست اور دین ایک جگہ کے اوپر اکٹھا ہو جائے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسری وجہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان۔ یہ مسلم شریف کے الفاظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی روایت ہے کہ جب کوئی برا کام آپ دیکھیں تو کیا کریں؟ ہاتھ سے روکیں، پھر زبان سے، اگر زبان سے بھی طاقت نہیں ہے تو دل کے اندر برا جانیں، لیکن آپ برائی کو دل کے اندر بھی برا نہیں سمجھتے تو ذالک اضعف الایمان، اس سے پھر نیچے ایمان کا درجہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے اندر ایمان باقی نہیں رہا۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اب اس نیچ کے اوپر یہ حدیث پاک، اس کی روشنی کے اندر آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ کیا آپ جو معاشرے کے اندر برائیاں پنپ رہی ہیں، کیا آپ ان کو دل کے اندر بھی برا کہنے کی جرات رکھتے ہیں؟ کبھی آپ کے دل کے اندر معمولی سی سردی گزری ہے؟ اچھا، اس نچلے درجے کی جو برائیاں، شراب کباب وغیرہ، اس کو تو چلو چھوڑ ہی دیں، اوپر چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی رائٹر کرتے ہیں، یعنی یہ جن کو آپ بڑا ادیب سمجھتے ہیں نا، اس کے اوپر میں کام بھی کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا۔ پھر بڑا نام ہے پاکستان کا، یہ ادیب ہے، یہ بڑے رائٹر ہیں، ان کے بڑے جرائد رسائل نکلتے ہیں، ان کے بڑے ڈائجسٹ نکلتے ہیں، ان کے بڑے کالمز آپ پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے فیچرز آپ ان کے پڑھتے ہیں سنڈے میگزین کے اندر۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبیاں کرتے رہتے ہیں، ہوتی رہتی ہیں ان سے، کسی نے آواز اٹھائی کبھی؟ ایمانداری سے بتائیں۔ یورپین ممالک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی ہوتی ہے، پھر پاکستان کے اندر کئی لوگ بے ادبی کرتے ہیں، رسول اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، کبھی آپ نے احتجاج کیا ہے؟ کبھی آپ باہر نکلیں ہیں اس کام کے لیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس کا رسول اللہ تعالیٰ خالق ہے، حضور محمد مصطفیٰ مالک ہیں، ان کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں، ان کے بغیر تو کسی نعمت کا تصور ہی نہیں ہے۔ آج ان کی خاطر جس وقت پروٹیسٹ کیا جاتا ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، دیکھیں جو لوگ دینداری کے نام پر دکانداری کرتے ہیں، آپ لوگ ان کو پہچانیں، وہ آپ کا کام ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وائلیشن کرنے والا کون ہے، قانون کو توڑنے والا کون ہے، کون لوگ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ کون شخص اللہ کا وفادار ہے، کون شخص رسول اللہ کا وفادار ہے، اور کون شخص ان کے نام کے اوپر کمانے کے لیے میدان کے اندر آئے، ان کا نام بیچنا چاہتا ہے۔
ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری یہ جو آیات ہیں ان کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت بیچو، ایک کرسی کی خاطر۔ یہ تھوڑی قیمت ہے نا، ایک کرسی کی خاطر، ایک الیکشن کی خاطر اللہ رسول کا نام استعمال کرنا۔ تو وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کھائیں پئیں سوئیں اور مر جائیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، یہ ایک نور ہے، اس کی روشنی کے اندر آپ پرکھیں کہ کون شخص ایک نمبر ہے، کون شخص دو نمبر ہے۔ تو جو صحیح لوگ ہیں احتجاج کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ظاہری سی بات ہے اب جو احتجاج کیا جاتا ہے وہ اس طرح تو نہیں کمروں کے اندر بند ہو کر تو نہیں کیا جاتا، سڑکوں کے اوپر کیا جاتا ہے، پھر معمولی درجے کی وائلیشن بھی ہو جاتی ہے، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، تصادم معمولی درجے کو ہو جاتا ہے، تو پھر آپ لوگ کیا کرتے ہیں، چیخنا چلانا شروع۔ دیکھیں آج ہم کالج نہیں جا سکے، سکول نہیں جا سکے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو کیا یہ جو زندگی ہے یا زندگی کے جو معاملات ہیں، کیا یہ آپ کے اپنے ہیں؟ کیا آپ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ کہ آپ کو جو دین ملا ہے، جو اسلام ملا ہے، جو تعلیم ہے، یہ آپ خود بخود ہی مطلب آپ کے اپنے ذہن کی یہ اختراع ہے، یہ اللہ رسول کا حکم ہے؟ تو ان کی ذات سے بڑھ کر ہے کیا؟ ان کی ذات کو نفی کر دیں تو زندگی کے اندر باقی بچتا ہی کیا ہے؟ پھر کیا کالج اور کیا سکول، کیا یونیورسٹی اور کیا ڈاکٹری اور کیا طب اور کیا یہ سارا بچتا کیا ہے باقی؟ سیکھا آپ نے کہاں سے؟ عطا کس کی ہے؟ عطا اللہ تعالیٰ کی۔ یاد رکھیں زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ زندگی امانت ہے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو جب آپ کا یہ نظریہ ہو کہ زندگی کا مالک اللہ ہے اور امانت محمد مصطفیٰ کی ہے، پھر آپ کبھی بھی یہ بات نہیں کریں گے، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل ایمان ذات مصطفیٰ ہی ہے۔ تو ان کی ذات کے اوپر جب عملے ہوتے ہیں، بے ادبیاں ہوتی ہیں، تو آپ کے دل کے اندر معمولی درجے کی سردی نہیں گزرتی، تو اس کا مطلب ہے ہمارے دلوں کے اندر اب ایمان باقی نہیں رہا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی ان کی بے ادبی ہوتی ہے، دل کے اندر سردی نہیں گزری، تو پھر ایمان کیا رہ گیا باقی؟ اور 2 روپے چینی مہنگی ہو، 2 روپے کنڈا مہنگا ہو گیا، 4 روپے پیٹرول مہنگا ہو گیا، تو آپ سڑکیں بند کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہی موجودہ حکومت تھی، مجھے بتا 126 دن احتجاج اس نے کیا، یعنی بہت ساری وائلیشن بھی ہوئی ہے، میں نام اب نہیں لیتا، باتیں گزر گئی ہیں، آپ لوگ اچھی طرح میڈیا کے ساتھ آپ مجھ سے زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وائلیشن ہوئی ہے، کتنی دفعہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے نا؟ تو پھر ان کے لیے جائز ہے، دنیاوی چند سکوں کے لیے جائز ہے، اور جس رب نے دنیا عطا فرمائی ہے، جس محمد مصطفیٰ کے صدقے عطا فرمائی ہے، اگر ان کی ذات اقدس کی خاطر کوئی باہر نکلے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ قدغن لگاتے ہیں اور اس کو آپ ایکسپوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ آبجیکشن لگاتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ایمان کی نفی ہے، کہ ایمان اندر ہے ہی نہیں ہے، کہ انڈے کے لیے احتجاج کیا جائے، مہنگا ہو گیا، پیٹرول کے لیے احتجاج کیا جائے۔ تو یہی بات ہے، آپ قدمین مصطفیٰ سے دور ہوئے۔ بہت ساری اللہ حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بلکہ میں آپ کو جنرل خلاصہ ہی سمجھا دیتا ہوں، ان کے اشعار میں کیا پڑھوں، خلاصہ ہی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یاد رکھو۔ یہ 18,000 جان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، صدقہ مصطفیٰ پیدا کیے، جو کچھ نعمتیں آپ کو دنیا کے اندر ولایت ہے، شہادت ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بچے ہیں، پراپرٹی، کاروبار ہے، بستر، سردی، گرمی، روشنی، چاند، ستارے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قدمین مصطفیٰ کے صدقے کو پیدا فرمائے۔ یہ ساری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت ہے۔ جس طرح جنت کی جاگیر کے مالک محمد مصطفیٰ ہے، اس طرح زمین کی جاگیر کے مالک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو اس زمین کے اوپر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس زمین کے اوپر مصطفیٰ کا نظام ہونا چاہیے، نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے، نہ کہ سیکولر نظام ہونا چاہیے، نہ کہ مغربی وہ مانگے تانگے چاند میں کیا کہتا ہوں جملوں سے ہم اپنا نظام استوار کریں، اس طرح نہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے، مین بڑی وجہ جو خرابی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، ہمارے جو ایمان کی کیفیت ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظلم سے پاک ہے، کیونکہ ظلم عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات منزہ عن العیوب، تمام عیوب سے پاک ہے، لا مثل له ولا مثال له، منزہ عن العیوب، سبحان ہے، پاک ہے، ہر عیب سے پاک اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس۔ تو وہ آپ کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ہم اپنے نفسوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ تو ذات مصطفیٰ سے دور ہوئے، جس کے صدقے اللہ نے 18,000 جہان کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں، تو پھر وہ نعمتیں آپ سے دور چلی گئی، آپ کو خرید کے دکھائیں۔ اسی لیے آپ ہر فیلڈ کے اندر ہم ذلیل ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر دیکھیں، انٹرنیشنل سطح کے اوپر کوئی شخص بھی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمانوں کی اور بالخصوص پاکستانیوں کی۔ کوئی آپ پاسپورٹ اپنا دکھائیں، آپ کو لائن کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں، کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں پھر ہماری عزت بحال ہو، تو دیکھیں قیامت کی صبح تک وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ مشرق سے ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے، ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں، وہ جب تک بند نہیں ہوا وہ توبہ کا دروازہ ہے،
اور جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، مشرق سے طلوع ہوتا ہے نا، مغرب سے طلوع نہیں ہوا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ جو کچھ ہو چکا اس کے اوپر ندامت، یہ توبہ ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا اس کی زندگی کے اندر تلافی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ توبہ ہے۔ بس توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک کے اندر، ہر خشکی اور تری کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے قدمین مصطفیٰ کے اندر رکھی، وہاں پر جڑ جائیں۔ جب آپ کا یہ نظریہ ہو جائے گا، آپ مان لیں گے اس بات کو کہ زندگی کا مالک اللہ ہے، امانت مصطفیٰ کی ہے، پھر دیکھنا زندگی کے اندر آپ باریں آتی ہیں یا نہیں آتی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کریں، آخرت کا خوف دل کے اندر پیدا کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے مخرج غیب کے خزانوں سے آپ کو روزی پہنچائیں گے، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ ابھی دل کے اندر تمنا آئے گی کہ اس چیز کی ضرورت ہے، دروازے کے اوپر دستک ہوگی، پلیٹ کے اندر رکھ کر آپ کو پیش کر دی جائے گی، ہاں یہ آپ کی ضرورت۔ ابھی اس طرح نہ 5 روپے کی بات ہوتی تو آپ کو 40 گلیاں جھانکنا پڑتی ہیں کہ ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ پھر کوئی شخص 500 آپ کو دے یا 5000 دے، آپ کے اوپر احسان جتاتا ہے۔ آپ تو آپ لوگ اللہ کے گھر کے اندر 100 روپے دے کر احسان جتاتے ہیں، پھر آپ لوگ ان سے کیا اچھے کی امید رکھتے ہیں؟ تو یہی دنیا جو آپ کو کسائی ابھی نظر آتی ہے، اور واقعی کسائی ہے، یہ ساری دنیا آپ کے لیے ٹھیک ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ کا تعلق ادھر ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ، اس کے رسول کی ذات اقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اپنا تعلق مضبوط کریں، انشاءاللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ دنیا بھی آسان گزرے گی، پریشانیوں سے بالاتر ہو کر گزرے گی، اور آخرت بھی آسان ہوگی۔ سارا وقت ہم اسی فکر کے اندر، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، نہ نماز کا پتہ چلتا ہے، نہ کچھ جمعہ جمعرات کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز باقی رہی ہے، نہ کسی رشتہ داروں سے ملنا جلنا باقی رہا ہے۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا، چلو وقت ہوتا تھا بندہ کسی رشتہ دار کے پاس 8-10 منٹ، اب زندگی اتنی